नवाज शरीफ को सज़ा हुई थी तो ममनून हुसैन ने नवाज शरीफ को पार्डन क्यों नहीं किया? अगर ये पावर थी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर के महकूमों और मजबूरों और बेनवा लोगों को मेरा सलाम। हेलो पाकिस्तान। कल जो मैंने एक डिबेट छिड़ी थी अपने वीलॉग में, जिसके ज़रिए से मैंने ये कहा था कि इमरान खान के नाअहली के सारे रास्ते बंद हैं, इसलिए कि अगर कोई किसी जगह पे कन्विक्शन होती है, नाअहली की कोई जजमेंट आती है, तो उस जजमेंट को पार्डन किया जा सकता है आइन के आर्टिकल 45 के मुताबिक थ्रू द प्रेसिडेंशियल पावर्स। इसके ऊपर मज़ीद थोड़ी सी डिबेट हुई है और बल्कि इस पर बहुत लंबी डिबेट हुई है। ये जितने भी मीडियम हैं, सोशल मीडिया के सारी जगह ये डिबेट गई है और उसमें से 3-4 सवाल निकले। पहले मैं वो एड्रेस करना चाहता हूँ। सबसे पहला सवाल तो ये है कि नवाज शरीफ को सज़ा हुई थी तो ममनून हुसैन ने नवाज शरीफ को पार्डन क्यों नहीं किया? अगर ये पावर थी तो नॉन एक्सरसाइज ऑफ पावर इज़ नो ग्राउंड टू से कि पावर एग्जिस्ट नहीं करती। इस सिलसिले में मैं आपको एक जजमेंट है उसका हम आपको दिखाएंगे क्लिप, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और इंसिडेंटली जजमेंट बड़ी पुरानी है, कोई 18-20 साल पहले की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में फ़ैसला मैंने किया हुआ है। जो मेरी एक पिटीशन थी उसके ऊपर के उसको मैंने आर्गू मैंने किया हुआ है। जो फैसला हुआ वो मेरी प्रेपोजिशन मेरी थी। अब पहला सवाल ये है कि ममनून हुसैन ने नवाज शरीफ को क्यों नहीं पार्डन किया? एक तो ये कि जो नवाज शरीफ की सज़ा थी, वो सज़ा होने के बाद सारे इतने डर गए, इतने खौफजदा हो गए और इतने हवनक हो गए कि उनको याद ही नहीं रहा होगा। या दूसरा ये कि ममनून हुसैन ने बहसीयत सदर इनकार कर दिया कि मैं अपनी पार आपके लिए एक्सरसाइज नहीं करता, इसलिए कि उन्होंने ममनून हुसैन के साथ, वो दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह बख्शे, मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, मुझे पता है जिस तरीके से वो उनके साथ बिहेव करते थे। तो वो बाकी जो बड़ी जगह जहाँ पे वो नज़र आ सकते थे, उनकी बजाय सोशल लाइफ में जो सेरेमोनियस 1-2 इवेंट्स होते हैं, उसके अलावा उनको वो हिलने जुलने भी नहीं देते थे। तो वो एक सदर पहले आए भुट्टो साहब के दौर में, तो किसी ने जाके पिंडी में सदर हाउस होता था जहाँ आजकल विमेन यूनिवर्सिटी है, उस बिल्डिंग में, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के पास है, तो उसके बाद किसी ने लिख दिया कि सदर, उसका नाम लिख के, मैं नाम जान के नहीं, मुझे मालूम है, वो थे पंजाब से, मैं इशारा फेंक देता हूँ, तो कि सदर को रिहा करो। तो ये कैफियत थी गालिबन। लेकिन दूसरा सवाल इससे भी ज़्यादा अहम है कि क्या प्रेसिडेंशियल पावर कभी इस्तेमाल हुई है इससे पहले किसी ऐसे मुकदमे में जो मुकदमा फ़ैसला हो गया हो और मुलज़िम के ख़िलाफ़ फ़ैसला हुआ हो और उसमें उसको मुलज़िम को 3 सज़ाएँ दी गई हों? वो मैं मुकदमा आपको बता देता हूँ। तारीख़ है 17 मई 2010। मुल्क है पाकिस्तान, कानून है नैब का। मुलज़िम है मेरे वो कलीग रहे कैबिनेट में, रहमान मलिक जब FIA के हेड थे, उस वक्त उनके ख़िलाफ़ एक केस हुआ एहतसाब का। उस वक्त एहतसाबुर रहमान नवाज शरीफ वाला जो था वो केस बनाया करता था। उस केस में वो केस गया पहले ट्रायल कोर्ट में, वहाँ से वो केस गया हाई कोर्ट में, उनको सज़ा हो गई। सज़ा होने के चंद घंटे के अंदर हम आपको अगले दिन की जो 18 मई 2010 की रिपोर्टिंग है इंग्लिश पेपर की, वो भी हम आपको भी दिखाते हैं। तो वो चंद घंटे के अंदर सज़ा, उस वक्त आसिफ जरदारी सदर थे, उन्होंने अनल कर दिया और वो सज़ा ख़त्म हो गई। उसके बाद लीगल फर्टर्निटी में एक बहस, जिस बहस का मैं भी हिस्सा था, छिड़ी। वो बहस ये थी कि क्या ये जो सज़ा की माफ़ी सदर ने दी है, सुप्रीम कोर्ट इसको ओवर रूल कर सकता है? प्रेसिडेंशियल पावर्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन अनफेटर्ड, लामहदूद पावर्स हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रहमान मलिक की वो सज़ा जो उस वक्त के सदर जरदारी माफ़ कर चुके थे, उसको टच नहीं किया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक उनकी पहली जजमेंट, दूसरा उनका ये रहमान मलिक वाला प्रेसिडेंट। अगर सज़ा होती है किसी मुकदमे में इमरान खान को जिस तरह से धांधली के ज़रिए से कोशिश की जा रही है और उनको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है और सदर उसको माफ़ करते हैं सज़ा को, तो फिर या मुअत्तल कर देते हैं, या जो मैंने कल आपको बताया था वो ज़रा देख लीजिएगा, कल का वीलॉग, उसका आज फिर हम छोटा सा आपको चंक दिखा देंगे।
اور صدر اگر اس کو معاف کر دیتے ہیں تو سپریم کورٹ آف پاکستان ظاہر ہے پہلی پریسیڈنٹ کے مطابق انہوں نے مداخلت نہیں کی، کیونکہ صدر ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہیں، جتنے ادارے ہیں وہ صدر کے چھاؤں چھتری کے نیچے آتے ہیں. صدر سپریم کورٹ سے بھی مشورہ لے سکتے ہیں، کوئی دوسرا شخص سپریم کورٹ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے آپ مشورہ دیں. وزیر اعظم خط لکھتا ہے، اس کے ایک وزیر اعظم نے لکھا تھا ایک دفعہ، اس کے خلاف کارروائی ہو گئی تھی. دوسرا پہلو اس کا ایک تیسرا پہلو ہے بڑا دلچسپ ہے کہ سزائیں کیا ہیں. دوسری بحث کا یہ تیسرا میں آپ بتا رہا ہوں، تیسرے نمبر پہ بحث یہ ہو رہی ہے کہ اگر سزا ہو گئی تو اس کا جو کانسیکوینس ہے وہ معاف ہوگا یا نہیں ہوگا. اس کا جواب بھی میں دیتا ہوں. پہلا یہ ہے کہ ملک میں سزائیں کیا ہیں. سزائے موت ہے، سزائے قید ہے، سزائے جرمانہ ہے، قید بامشقت ہے، قید محض ہے، پھر نااہلی یا ڈسکوالیفیکیشن ہے. یہ 7 سزائیں بڑی جو پاکستان کا جتنا پینل سسٹم ہے کرمنل جسٹس سسٹم کے اندر بھی اور باقی جو اتھارٹیز ہیں دیتی ہیں، یہ سزائیں ہیں بڑی. اور پھر آخری جو بتانی ہے وہ یہ کہ ڈسکوالیفیکیشن کے بھی 2 حصے ہیں. ایک ڈسکوالیفیکیشن پولیٹیکل آفس پبلک آفس ہولڈر اس کے لیے ہے، اور ایک ڈسکوالیفیکیشن ہے سروس آف پاکستان کے لوگ. اس میں فوج کے لوگ شامل ہیں، اس میں عدلیہ کے لوگ بھی شامل ہیں، اس میں بیوروکریسی بھی شامل ہے. وہ سب بھی اسی زمرے میں آتے ہیں. اس لیے اگر کسی کو بھی کوئی سزا ہوتی ہے تو صدر اس سزا کو معاف کر سکتے ہیں. اگر کسی جج کو نکالا جائے آئین کے آرٹیکل 209 کے مطابق کارروائی کر کے تو یہ اس کے اوپر بھی اپلیکیبل ہے، اس لیے کہ انفیٹرڈ ہے، یعنی اس کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یہ لامحدود ہے اور اس کے اوپر کوئی لمٹ نہیں لگائی جا سکتی. 3 اب چوتھا کیا ہے؟ چوتھا یہ ہے کہ یہ سزا معاف کون کر رہا ہے اور کس کی سزا ہو سکتی ہے. اللہ نہ کرے اور انشاءاللہ نہیں ہوگی، بالکل عمران کہیں نہیں جا رہے، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ وہ اگلے وزیر اعظم ہیں. وہاں آئین میں جو لکھا ہوا ہے لوگوں کی خواہشیں یا ان کی انٹرپریٹیشن اپنی ہو سکتی ہے. میں کوئی اپنی انٹرپریٹیشن میں نہیں کہ نہ میں نے اس طرح سے کہا ہے کہ یہ کرنا چاہیے. یہ ہے، میں کہہ رہا ہوں، یہ آئین میں لکھا ہے، میں کہہ رہا ہوں، یہ آئین کے اندر موجود ہے، میں کہہ رہا ہوں. 3 ہے جو سزائیں جہاں سے ہوتی ہیں. اگر کوئی پینلٹی آتی ہے، سزا کا مطلب ہے پینلٹی، اس کی جو آپ ڈکشنری میننگ پنشمنٹ کیا ہے، جو کسی کو ٹریفک وائلیٹ کرتا ہے اس کا ٹکٹ اگر کٹ جاتا ہے تو وہ بھی ایک سزا ہے. 50 روپیز سے نیچے ہو تو اس کا کوئی کانسیکوینس نہیں ہے، 50 سے اوپر ہو تو اس کا کانسیکوینس ہے. اب سزا کہتے ہیں جی سزا تو معاف ہو سکتی ہے اور کانسیکوینس معاف نہیں ہو سکتا. سزا کا کانسیکوینس کیا ہے؟ یا قید ہے، یا جرمانہ ہے، یا نااہلی ہے. تو یہ تینوں سزائیں ہیں نا بذات خود. یہ پنشمنٹ جب بھی دیتے ہیں تو لکھتے ہیں یہ پنشمنٹ میں دے رہا ہوں، کورٹ یا اتھارٹی یا ٹریبونل لکھتا ہے میں پھر ساتھ یہ پنشمنٹ دے رہا ہوں اور ساتھ یہ پنشمنٹ دے رہا ہوں. میں نے پنجاب کے ایگریکلچرل ڈپارٹمنٹ کے ایک ملازم ہیں سروس آف پنجاب میں، ان کا کیس آج میں نے جسٹس منصور صاحب اور جسٹس مظہر صاحب کراچی سے نئے وہ سپریم کورٹ میں آئے ہیں، ان کی کورٹ میں نے کیا. اس میں سے ملتی جلتی پریپوزیشن تھی جس میں افسر کے ساتھ ایک اور کا اہلکار کا جھگڑا ہو گیا اور جھگڑے کے نتیجے میں ان کو سزا دی گئی. تو وہ سزا جو یہ سزا ہے اگر صدر کے پاس وہ لے کے چلے جاتے ہیں اور صدر یہ خیال کرتے ہیں کہ ناانصافی تھی اس کے ساتھ تو صدر معاف کر سکتے ہیں. پھر 3 جگہ کہاں کی سزائیں صدر معاف کر سکتے ہیں. پہلی سزا اینی کورٹ، یہ آئین کا آرٹیکل 45 نکلے، کسی بھی عدالت کی، کوئی عدالت، کورٹ آف فرسٹ انسٹنس ٹو دی ایپیک، یہ درجات ہیں، یہاں سے میجسٹریٹ کلاس 3 ہے اس کی سزا دی ہوئی ہے، اور یا کسی ٹریفک پولیس کے میجسٹریٹ نے سزا دی ہوئی ہے، کسی سبزی بیچنے والے پرائس کنٹرول ویٹس اینڈ میئرز کے میجسٹریٹ نے سزا دی ہوئی ہے. آخری عدالت ہے سپریم کورٹ، درمیان میں فیڈرل شریعت کورٹ بھی آتی ہے، ایک آئینی عدالت، اور 5 ہائی کورٹس ہیں. وہ 5 آئینی عدالتیں ملا کے یہ 6 ہیں. ٹریبونل تو درجنوں ہیں، ان میں سے الیکشن ٹریبونل بھی ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بتاتا ہوں کہاں آتا ہے. یہ کورٹ ہو گئی، دوسرا ٹریبونل ہے. تیسرا اب سیشن جج کے پاس اگر مقدمہ ہے تو وہ کورٹ ہے. اسی طرح سے ٹریبونل اگر کوئی انتخابی معاملہ ہے تو وہ ٹریبونل کے پاس ہے تو وہ ٹریبونل ہے. اسی طرح سے اتھارٹی الیکشن کمیشن نہ کورٹ ہے نہ الیکشن کمیشن ٹریبونل ہے، اور لیکن یہ ایک اتھارٹی ہے. اتھارٹی کی، ٹریبونل کی، کورٹ کی، اتھارٹی کی، ٹریبونل کی دی ہوئی سزا معاف کرنے کا اختیار بھی صدر کو ہے. اچھا اب میں آخری بات اس پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کابینہ ہے پوری وہ کہتی ہے کہ
ہم فیئر پلے نہیں دیں گے، وہ کہتے ہیں ہم سپیس ہی نہیں دیں گے، وہ کہتے ہیں ہم زمین گرم کر دیں گے، وہ کہتے ہیں ہم مار دیں گے، وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے ایسا مذہبی کارڈ کھیلا ہے جس کے نتیجے میں عمران خان پہ حملہ ہو گیا، وہ کہتے ہیں ہم اور مذہبی کارڈ بھی کھیلیں گے۔ جو ابھی اس امپورٹڈ نے انتہائی حیا باختہ ایک پریس کانفرنس کی تھی اصل مسائل سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے، اس میں بھی وہ جو گھڑی کے حوالے سے اس میں سے کیا اینگل اس نے نکالا وہ آپ کے سامنے ہے، وہ پھر ریلیجس کارڈ کھیل رہا تھا۔ لیکن اس طرح کی جتنی بھی زیادتیاں ہیں ان کا نتیجہ زیادتیوں کا ایک نکلا تھا 16 دسمبر کو، جب ہمیں المیہ مشرقی پاکستان دیکھنا پڑا تھا۔ جو بات کرتے تھے ان کی بات کوئی نہیں سنی جاتی، جو احتجاج کرتے ہیں ان کا احتجاج نہیں مانا جاتا، جو ریزن دیتے ہیں ان کی ریزننگ نہیں مانی جاتی، اور تقسیم اور نفرت کے اوپر ڈویل کر کے اقتدار پہ قبضہ، اس کا نتیجہ کسی جگہ بھی کبھی درست نہیں ہوا کسی بھی ملک میں۔ دوسرا 8 سال پہلے اے پی ایس کا سانحہ ہو گیا تھا جس میں ٹیچرز، بچے، اہلکار وہ خون میں نہلائے گئے۔ کل ایک فیصلہ ان کا ہوا ہے ایبٹ آباد بینچ کے اندر سے، وہ شاید وہ سپریم کورٹ بھی جائیں، اور یہ سبق اس وقت پاکستان کے جو 4 بڑے ادارے ہیں ان میں سے ایک تو ہم کہتے تھے ڈس فنکشنل ہے، کوئی مانتا نہیں تھا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہہ دیا ہے کہ پارلیمنٹ مکمل نہیں ہے، لیکن سپریم کورٹ عسکری قیادت اور پاکستان کی پولیٹیکل ڈیوائڈ، میں ان سب کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ پاکستان مزید کسی حادثے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ کل پھر بات کروں گا پاکستان پائندہ باد۔